اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ جن کو نالج نہیں ہے، جن کو علم نہیں ہے، جنہوں نے تحقیق نہیں کی، جن کا احادیث مبارکہ سے، جن کا عقیدت سے، روایات سے اور سب سے بڑھ کر محبان اہل بیت سے کوئی واسطہ نہیں رہا، انہوں نے بڑی من گھڑت یوٹیوب پر اور دوسری سوشل میڈیا پر اپنے سیگمنٹس کیے ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب سرکار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا کی قبر کی سمت یعنی جو ڈائریکشن ہے وہ غلط ہے۔ آج یہ سیگمنٹ اسی اعتراض کا جواب میں ہدیہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ سیگمنٹ کیا ہے اور باقاعدہ انہوں نے ایک کا سیگمنٹ چلا، اس نے دوسرے کی دیکھا دیکھی، ظاہر ہے جہاں غازی بابا کا نام آئے گا تو ان کے اکاؤنٹ تو کھلیں گے، تو ان کو چاہے نالج ہو نہ ہو، چلو پبلک تو دیکھ رہی ہے نا، تو انہوں نے کہہ کر یہ بات شروع کر دی کہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا کی جو لحد کی ڈائریکشن ہے وہ قبلہ رخ شاید نہیں ہے۔ یہ سیگمنٹ اسی کی وضاحت کی دلیل ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی بات بھی کرنے سے پہلے آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے، سوچ لینا چاہیے کہ آپ کس پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں غازی بابا کے عہد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے رجیم میں رہنے والے یعنی کہ تابعین کے لیول پہ لوگوں پر، جنہوں نے آل رسول کا، غازی بابا کا 4 واسطوں سے امام حسن سے شجرہ ہے نا، آپ اس رجیم کے لوگوں پر بات کر رہے ہیں جن کا عہد امام ابو حنیفہ، عامر بن واصلہ، امام ابن سیرین اور بہت جلیل القدر تابعین اکرام کے ساتھ جا کر ملتا ہے، عامر بن واصلہ کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ ایسی ہستیوں کے عہد میں رہنے والوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ڈائریکشن کا علم نہیں ہوگا؟ پہلا جو دلیل کا موقف ہے یہ۔ نمبر 2، آپ یہ غور کیجئے کہ غازی بابا کوئی عام انسان ہے، کوئی عام ہستی ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ، آپ امام زادہ ہیں، یعنی کہ امام حسن کی اولاد سے ہیں، آپ کے والد امام حسن کے شجرے سے اور آپ کی والدہ امام حسین کی بیٹی ہیں۔ تو آپ تصور کریں، آپ حسنی اور حسینی سید السادات 4 واسطوں سے ڈائریکٹ پنجتن پاک کی بات کر رہے ہیں۔ کتنی جلیل القدر ہستی بر صغیر پاک و ہند میں اللہ پاک نے سندھ کی دھرتی کو بخشی، آپ اس کے متعلق ایسی بات کریں گے؟ تیسری بات، غازی بابا کی ہستی مبارکہ طہورہ شہید ہے۔ یہ ڈائریکشن آف قبلہ، ڈائریکشن آف قبر، ہم جیسے عام موت مرنے والے انسانوں کے لیے آپ کہیں تو سمجھ میں آتی ہے، جو عام طبعی موت مرے۔ شہداء کے لیے ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے۔ شہداء کے لیے تو اتنی پروفاؤنڈ شریعت ہے کہ سرکار کی حدیث ہے، وہ جن کپڑوں میں ہوں انہیں نہ غسل دیا جائے نہ نہلایا جائے، انہیں اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ آپ کو میں اس کی مثال کیا دوں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوات میں جو غزوہ بدر کے جو شہداء تھے ان کی جب تدفین فرمائی ہے، ایک شہید کے اوپر دوسرا در شہید، پھر تیسرا در شہید، پھر چوتھا، پانچواں، لیئرز آف شہداء ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اور اس کے بعد سرکار نے اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالی ہے اور ان کی لحد برابر کی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے اصحاب بدر کی ڈائریکشن قبلہ رخ نہیں ہے؟ قبلہ تو خود وہاں رونق افروز ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا بھی کوئی قبلہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ کرنے والا یا درست کرنے والا؟ آپ سے بڑی بھی قبلے کی درستگی کی کوئی مثال اس دنیا میں مل سکتی ہے کہ جو جہاں رخ کرے اللہ کا رخ وہاں ہے؟ میرا محبوب جہاں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں وہیں ہوں جہاں میرا محبوب ہے، تو جہاں ہے میں وہاں ہوں، اور تو جہاں نہیں ہے میں وہاں مل ہی نہیں سکتا۔ آپ سرکار کو بھی یہ کہیں گے نعوذ باللہ کہ آپ نے اصحاب بدر کی یا شہداء غزوات کی جو ڈائریکشن تھی وہ ڈائریکشن پہ نہیں کی ہے؟ یہ شریعت شہداء کے لیے نہیں ہوتی۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اس سے بڑی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، سرکار غازی بابا کی جو لحد ہے وہ اصل میں نیچے پہاڑی کے نیچے ہے، اور اس کی طرف جانے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ جب دربار کی توسیع ہوتی آئی 1942 کے بعد سے، تو باقاعدہ یہ پہاڑی کی چوٹی کو بڑا کرتے گئے۔ اب جب بڑا کرتے گئے تو جو اوپر کا ممبر آیا ہے یا جو اوپر کا تعویذ مبارک آیا ہے یا اوپر کی لحد شریف کا جو سنگ مرمر کا پتھر آیا ہے، وہ پہاڑی کے حساب سے آیا ہے، لحد کے حساب سے نہیں آیا۔
لحد تو نیچے ہے. کس نے کھود کے جا کے نیچے دیکھی ہے کہ لحد کی ڈائریکشن کدھر ہے؟ دنیاوی طور سے بھی، شرعی حیثیت سے بھی اگر وہ بات کی جائے تو آپ نے تو وہ دیکھی بھی نہیں ہے. وہ تو انسانی آنکھ سے ہی اوجھل ہے. یہ تو اوپر لوگوں کو جو تعویذ مبارک سنگ مرمر کا نظر آ رہا ہے صرف وہی ویزیبل ہے. اصل لحد شریف تو نیچے ہے، جو کہ برسا برس سے اس کے اوپر توسیع جتنے پلرز رکھے آئے وہ پہاڑی کے حساب سے رکھے گئے، لحد کی ڈائریکشن کے حساب سے نہیں رکھے گئے. آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں نہ آئے تو یہ آخری جملہ ہی سمجھ لیں. سرکار غازی بابا کے اصحاب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ کی، یہاں تک کہ میں نے یہ تک سنا کتاب میں لکھا ہوا سیگمنٹ پہ کہ غازی بابا کے اصحاب منصور سے اتنا ڈرے ہوئے تھے اور خوفزدہ تھے کہ انہوں نے جلدی جلدی غازی بابا کی تدفین کی. صدہا بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. غازی بابا کے ہی وہ اصحاب تھے جو آپ کو کاندھوں پر سوار کر کے لائے جب آپ کا سر مبارک دھڑ سے الگ کر دیا گیا تھا، اور وہ آپ کے سر مبارک کو لا کر انہوں نے واپس غازی بابا کے دھڑ کے ساتھ تدفین فرمایا اور اپنی جان نثار کی اور شہید ہوئے. شہید کو بھی کسی بات کی عجلت ہوتی ہے؟ شہید ہوتا ہی اس لیے شہید ہے کہ وہ بڑا تحمل مزاج ہوتا ہے، اسے کوئی عجلت جلدی کی ضرورت نہیں تھی. شہید ہوتا ہی ہجرت والا ہے، پیاس پر صبر کرنے والا ہے، خانوادہ رسالت کو تنہا لے کر نینوا کی زمین خرید کر یہ کہنے والا ہوتا ہے کہ ہم یہاں دفن ہوں گے جو زمین بھی شہید کی پرائی نہ ہو. سوچ سمجھ کر شہیدوں پر بات کریں، سوچ سمجھ کر آل رسول پر کوئی جملہ کہنے سے پہلے 1.25 بار ریویو کریں اور سوچیں، اپنی ڈائریکشن صحیح کریں، اپنے دین کی ڈائریکشن صحیح کریں. غازی بابا کی لحد کی ڈائریکشن صحیح کرنے سے پہلے کہیں اللہ پاک آپ کی عاقبت کی ڈائریکشن جہنم کی طرف نہ فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بحق غازی یا غازی.